بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب۔ امید کرتی ہوں کہ پہلے لیکچر کی طرح آج کا لیکچر بھی آپ توجہ سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ تو آئیے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کا کردار آج آپ کو پڑھایا جائے گا، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 97 میں ہے۔ گورنر جنرل کا عہدہ کیا ہے، یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ لیں۔ گورنر جنرل قیام پاکستان کے بعد تاج برطانیہ کے نمائندے کی حیثیت سے ملک کا اعلیٰ ترین عہدہ تھا۔ 1947 سے 52 تک شاہ جارج ششم اور 1952 سے 56 تک ملکہ الزبتھ دوم کا نمائندہ قرار دیا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی 1956 کا آئین تکمیل کے ساتھ نافذ ہوا، گورنر جنرل کا عہدہ بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد بھارت کی طرح پاکستان میں بھی تعزیرات ہند 1935 کے قوانین کا تسلسل جاری رہا، جس کے تحت آئین کی تیاری تک آئینی بادشاہت جاری رہے گی۔ اس میں شاہ وزیر اعظم کی مشاورت سے گورنر جنرل کا تقرر کیا کرتا تھا، اور گورنر جنرل ملک میں شاہ ملکہ کا نمائندہ ہوتا تھا، لیکن قیام پاکستان کے موقع پر انگریزوں کے ہندوؤں کی جانب جھکاؤ اور پاکستان مسلم لیگ میں محمد علی جناح کی حیثیت و عظیم خدمات کے باعث نومولود ریاست میں گورنر جنرل کو زیادہ اختیارات حاصل رہے۔ پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح اپنی وفات 11 ستمبر 1948 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 1956 میں آئین کی تیاری کے بعد گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ صدر پاکستان کے عہدے نے لے لی، اور اس وقت کے گورنر جنرل سکندر مرزا ملک کے پہلے صدر قرار پائے۔ عزیز طلباء، مختصراً میں آپ کو ان گورنر جنرل کے نام بھی پڑھ کے سنا دوں کہ جو پاکستان بننے کے بعد گورنر جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح 15 اگست 1947 کو گورنر جنرل بنتے ہیں اور 11 ستمبر 1948 اپنی وفات کے ساتھ گورنر جنرل کے عہدے سے دستبردار ہو جاتے۔ سیاسی جماعت ظاہر ہے ان کی پاکستان مسلم لیگ تھی۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد خواجہ ناظم الدین 14 ستمبر 1948 سے 17 اکتوبر 1951 تک پاکستان مسلم لیگ ہی سے ان کا بھی تعلق تھا، پاکستان کے یہ گورنر جنرل رہے۔ اس کے بعد جو تیسرا نام آتا ہے وہ آزاد حیثیت سے تھے، ان کا کسی سیاسی پارٹی سے ان کی وابستگی نہیں تھی، وہ تھے ملک غلام محمد، ایک بیوروکریٹ۔ 17 اکتوبر 1951 سے 6 اکتوبر 1955 تک گورنر جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ چوتھے اور آخری گورنر جنرل سکندر مرزا ہیں، 6 اکتوبر 1951 سے 23 مارچ 1956۔ جی ہاں، وہ تاریخ جب پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا۔ جیسے ہی آئین نافذ ہوا، گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہوتا ہے اور سکندر مرزا گورنر جنرل کو عہدے سے دستبردار ہو کر پاکستان کے پہلے صدر کا حلف اٹھا لیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے 13 ماہ انہوں نے کام کیا۔ 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی۔ اس مدت میں آپ نے اپنی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں سے اہم قومی معاملات کو سلجھایا، جس سے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکا۔ قائد اعظم کی قداور شخصیت نے آزادی کے بعد پیدا ہونے والی مشکلات کو احسن طریقے سے سلجھایا۔ کانگریس نے پاکستان کے لیے ہر طرح سے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، جن میں اثاثہ جات کی غیر مساوی تقسیم، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کے علاوہ انتظامی ریکارڈ کی بر وقت نقل و حمل نہ تھی۔
قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ بنایا۔ آپ نے سرکاری ملازمین کو مکمل دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے ہندوستان سے افسران کی منتقلی کے لیے خاص گاڑیاں چلوائیں۔ ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا جس سے سرکاری ملازمین کی نقل و حمل شروع ہوئی۔ انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے چودھری محمد علی کی سرکردگی میں کمیٹی بنائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سول سروسز کا اجرا کیا اور پاکستان سول سروس اکیڈمی بنائی۔ آپ نے اکاؤنٹس اور فورن سروس کا آغاز بھی کیا۔ بحری اور بری افواج کی بہتر حالات میں لانے کے لیے ہیڈ کوارٹر بنائے گئے۔ اسلحہ فیکٹری کا قیام بھی آپ کے دور میں ہوا۔ جہاں دوسرے مسائل کی طرف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دی، وہاں خارجہ پالیسی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہمسایہ ممالک اور دیگر بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا، جو کہ ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا۔ اقوام متحدہ میں رکنیت کا حاصل ہونا بھی قائد اعظم کی مدبرانہ شخصیت کا مرہون منت تھا۔ قیام پاکستان کے وقت جہاں بے شمار مسائل تھے، وہاں تعلیم کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کرنا ضروری تھا۔ قائد اعظم نے اس مسئلے کی طرف خاص توجہ دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1947 میں پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد کرائی۔ آپ کی نظر میں تعلیم کا مقصد اخلاقیات کی تشکیل تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر شہری قوم کی بے لوث خدمت کرے۔ آپ نے نوجوانوں کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ قائد اعظم کے جسم میں جب تک جان رہی، انہوں نے پاکستان کی ہر ممکن خدمت کی۔ خرابی صحت کے باوجود بھی اہم فائلوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ اگرچہ قائد اعظم کو موذی مرض ٹی بی نے بہت کمزور کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے تھے۔ مرض کو فرائض کے آڑے نہ آنے دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی تو یہ بے جانا ہوگا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ ملت ہے جسم اور جان ہے محمد علی جناح۔ قائد اعظم کا شمار عصر حاضر کے ان عظیم ترین رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے عوام کو آزادی دلائی بلکہ ان کے لیے ایک علیحدہ وطن بھی حاصل کیا، جہاں وہ اپنی تہذیب و تمدن کی نشو و نما اور اپنی زندگی قرآن کی مقدس تعلیمات اور اسلامی روایات کے مطابق بسر کر سکیں۔ قائد اعظم کا یہ کارنامہ قومی آزادی کے تمام رہنماؤں سے افضل ہے۔ دیگر رہنماؤں نے آزادی کی جدوجہد ایسی ریاستوں کے اندر کی جو کہ پہلے سے ہی موجود تھیں۔ جس طلباء صرف قائد اعظم ہی ایسے رہنما تھے جنہوں نے ایسی ریاست کے حصول کی جدوجہد کی جس کا کوئی وجود نہ تھا، بلکہ اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ایک ریاست کا قیام تھا۔ اگر پاکستان وجود میں نہ آتا تو مسلمان متحدہ ہندوستان میں ہندو انتہا پسندوں کی زیر نگین ہندو اکثریت میں مدغم ہو جاتے۔ دوسری تحریک پاکستان کا مقصد صرف چند صوبوں کو علیحدہ کر کے ہندوؤں کے تسلط سے آزادی حاصل کرنا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اقلیتی صوبوں کے مسلمان تحریک پاکستان میں سرگرمی سے حصہ نہ لیتے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ قیام پاکستان سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا بلکہ سراسر نقصان ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ یقین تھا کہ وہ صرف ایک خطہ زمین ہی کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی تہذیب و تمدن، زبان و ادب اور اسلامی طرز حیات کی بقا کے لیے کوشاں ہیں۔
مسلمانوں کی علیحدہ وطن کی جدوجہد کے دوران ہندوؤں کا رویہ انتہائی مخالفت پر مبنی تھا۔ دراصل ہندو مسلمانوں کے علیحدہ ریاست کے مطالبے سے، جس کا اعلان قرارداد لاہور میں 23 مارچ 1947 کو کیا گیا تھا، کسی طرح بھی متفق نہیں تھے۔ گاندھی نے اسے خودکشی، ایک گناہ اور مادر ہند کے ٹکڑے کرنا قرار دیا، جس کی تکمیل ان کی لاش پر ہی ہو سکتی تھی۔ قرارداد پاکستان کے 2 سال کے بعد گاندھی نے قائد اعظم کو خط لکھا، جو کہ میں اپنے پچھلے لیکچرز میں جناب گاندھی مذاکرات میں جس کا تفصیلاً ذکر کر چکی ہوں، اور یہ توضیح کی کہ ہندو اور مسلمان 2 قومیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی قوم ہیں۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے مفروضات کو بالکل غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے تحریر کیا کہ مجھے تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ نیا مذہب اختیار کرنے والوں اور ان کے ورثاء نے اپنے آپ کو اپنی ابتدائی نسل سے علیحدہ کر کے ایک علیحدہ قوم کا دعویٰ کیا ہو۔ اگر ہندوستان میں ظہور اسلام سے قبل ایک قوم تھی تو پھر اب بھی اسے ایک ہی قوم رہنا چاہیے، اس کے باوجود کہ یہاں کے باشندوں کی کثیر تعداد نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے۔ عزیز طلباء، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہندو اور مسلمان کسی بھی تعریف اور معیار کے مطابق 2 قومیں ہیں، اور مسلمان بین الاقوامی قانون کے ہر قاعدے کے مطابق ایک قوم ہیں۔ مسلمانان برصغیر کے لیے مطالبہ پاکستان ان کے سیاسی و سماجی تشخص کے عمیق ترین جذبات کا اظہار تھا۔ اس کی جڑیں ریاست مدینہ تک ہیں، جسے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قائم کیا تھا۔ اس اعتبار سے تحریک پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر مبنی تھی۔ پاکستان وہ پہلی اسلامی ریاست تھی جس کا قیام نظریاتی بنیاد پر ریاست مدینہ کے بعد عمل میں آیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد مسلم ریاست کی حیثیت سے وجود میں آیا، اور 15 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ قائد اعظم کی گورنر جنرل کے عہدہ جلیلہ پر تقرری مسلمانان ہند کے واسطے انتہائی مسرت کا موقع تھا، جس کا اثر قومی اور بین الاقوامی حالات پر بہت گہرا ہوا۔ دراصل یہ حصول پاکستان کے لیے قائد اعظم کی بے لوث خدمات کا اعتراف تھا۔ گورنر جنرل کے عہدے پر سرفرازی نے قائد اعظم کی ذاتی، سیاسی اور سرکاری حیثیت و وقار کو ان کے عظیم ہم عصروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کر دیا۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے ان کی خدمات کو ان غیر معمولی حالات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے جو تقسیم ہند کے پیدا کردہ تھے۔ قائد اعظم کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سربراہ مملکت کی حیثیت سے ان کی صرف موجودگی ہی مسلمانان پاکستان پر نفسیاتی اثر بیدار کرنے کے لیے کافی تھی۔ عزیز طلباء، صرف آپ کی قیادت اور درخشندہ شخصیت مسلمانوں کو مطمئن و متحرک کر سکتی تھی۔ بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم نے بروز جمعہ 15 اگست 1947 کو قوم کے نام اپنے پیغام میں فرمایا کہ پاکستان کو خدا نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے، لیکن اس کو مسلمان قوم کے شایان شان ملک بنانے کے لیے ہمیں اپنی پوری توانائی کو بروئے کار لانا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب دل و جان سے اس کی تعمیر میں حصہ لیں گے۔ قائد اعظم نے اپنے دست راست اور سیاسی جدوجہد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری
لیاقت علی خان کو پاکستان کا وزیر اعظم مقرر کیا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ آپ ہندوستان کے علاقے کرنال، مشرقی پنجاب کا ایک قصبہ، اس میں پیدا ہوئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی اور 1922 میں انگلینڈ بار میں شمولیت اختیار کی۔ 1923 میں ہندوستان واپس آئے اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1936 میں آپ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بنے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے عبوری حکومت میں آپ کو وزیر خزانہ کا عہدہ دیا گیا تھا اور 29 اکتوبر 1946 سے 14 اگست 1947 یعنی پاکستان بننے تک آپ اس عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے آپ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 1 اکتوبر 1896 میں پیدا ہوئے تھے اور 16 اکتوبر 1951 کو 56 سال کی عمر میں راول پنڈی میں آپ کو کسی شرپسند نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی ہوئی تھی۔ آپ کے پیشے ایک سیاستدان، سفارتکار اور وکیل تھے۔ پیشہ ورانہ زبان آپ کی انگریزی تھی۔ 1923 میں برطانیہ سے واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ پھر 1924 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ اس اجلاس کا مقصد مسلم لیگ کو دوبارہ منظم کرنا تھا۔ اس اجلاس میں لیاقت علی خان نے بھی شرکت کی۔ 1926 میں آپ اتر پردیش سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1940 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہونے تک آپ یوپی کونسل کے رکن رہے۔ 1932 میں آپ نے دوسری شادی کی۔ آپ کی دوسری بیگم کا نام بیگم رانا لیاقت علی خان، جو کہ ایک ماہر تعلیم اور معیشت دان تھیں، اور آپ لیاقت علی خان کی سیاسی زندگی کی ایک بہترین معاون ثابت ہوئی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور انسانی خون بہانے کی مکروہ حرکت سے باز رہنے کی اپیل کی۔ پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے سیلاب کو سنبھالنا بہت مشکل مسئلہ تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر آپ نے پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجرین کی آبادکاری اور انہیں ضروریاتی زندگی کی فراہمی کے کام کی نگرانی کی۔ انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار پر کنٹرول اور بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع سمیت تمام درپیش مسائل میں قائد اعظم قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری وزیر اعظم لیاقت علی خان پر ہی عائد ہوتی تھی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو رہے تھے اور بھارتی قیادت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی، تو ایسے حالات میں آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد تھے۔ آپ کی اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کی بنا پر قوم نے آپ کو قائد ملت کا خطاب دیا۔ لیاقت علی خان کے عہد حکومت میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد شروع کی گئی۔ عوام کو پاکستانی مصنوعات کے فروغ کی ترغیب دی گئی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ترقی کے لیے جاپان سے مشینری درآمد کی گئی اور پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آپ نے 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کرائی اور نئے آئین کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی۔ آپ نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقاریر میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ آپ نے امریکی قیادت کو
پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس طرح آپ پہلے پاکستانی وزیر اعظم تھے جنہوں نے امریکہ میں پاکستان کو روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں ساری اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ آپ نے تیل کو قومیانے کے سلسلے میں ڈاکٹر مصدق وزیر اعظم ایران کے اقدام کی حمایت کی۔ شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ آپ نے مغربی ممالک کی مصر کے خلاف جارحیت کی مذمت اور انڈونیشیا کی آزادی کی تحریک کی حمایت کی۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت میں ہندو قوم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف شدید اناد کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات معمول بن چکے تھے۔ لیاقت علی خان نے اس مسئلے کو حکومتی سطح پر حل کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے 1950 میں بھارت کا دورہ کیا اور لیاقت نہرو معاہدے پر دستخط کیے۔ 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور اسے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک کی دورہ کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔